الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وأہل بیتہ وعلماء ملتہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید ورفعنا لک ذکرک وقال فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق صد احترام سامعین و حاضرین، آج جمعہ کے اس اجتماع میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کریں گے اور سنیں گے انشاءاللہ۔ اور جو ہماری گفتگو کا عنوان رہے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی نام ہیں ان ناموں کی جو تشریح ہے یا اس کا معنی بنتا ہے وہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اور بہت ساری اس وقت فکری اور علمی الجھنیں لوگ پیدا کرتے ہیں کہ اس چیز کا کیا ثبوت ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے کہاں سے ثابت کر لیا۔ اس طرح کے جو عجیب و غریب قسم کے نظریات ہیں وہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کے معانی سمجھیں گے تو وہ اس میں بہت ساری چیزیں ہماری حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ہم حضور کے امتی ہیں الحمدللہ، ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام مبارک ایسے ہیں جو ذاتی نام ہیں، اور ان دو کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں وہ سارے صفاتی نام ہیں۔ ذاتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسے ہم کہہ لیں اصلی نام کیا ہے، اور صفاتی نام یہ ہوتا ہے کہ اوصاف ہیں، اخلاق ہیں، عادتیں ہیں، خوبیاں ہیں، ان کی بنیاد پہ کسی کا کوئی نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ایسے ہیں جو ذاتی نام ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو نام ہیں جو حضور کے ذاتی ہیں۔ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ محترمہ نے حضور کا اسم مبارک احمد رکھا، اور حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے حضور کا نام محمد رکھا۔ اور یہ دونوں نام نوع انسانی میں یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تمام ذریت ہر زمانے کی ملا کے دیکھیں، یہ دونوں نام انسانیت میں جو معروف ہوئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی معروف ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کسی شخصیت کے یہ دونوں نام نہیں رکھے گئے۔ البتہ تاریخ کی کتاب میں ملتا ہے کہ عربوں نے
جس وقت تورات اور انجیل پڑھی تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ سرزمین مکہ میں ایک نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، تو ان لوگوں نے اس نیت سے کہ وہ تورات اور انجیل میں جس محمد کی باتیں ہوتی ہیں تو اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا، ہو سکتا ہے یہ والا وہ بن جائے۔ لیکن قدرت کو جو منظور تھا ویسا ہی ہوا۔ چھوٹی چھوٹی عمر میں 4 مرتبہ عربوں نے یہ نام رکھا، چاروں مرتبہ ان کے وہ بیٹے چھوٹی چھوٹی عمر میں ہی فوت ہوتے رہے۔ تو قدرت کو یہی منظور تھا کہ محمد نام سب سے پہلا جو معروف دنیا میں لوگوں کو پتہ لگے محمد نام بھی ہوتا ہے، وہ حضور کا معروف ہوا ہے، ان سے پہلے کسی کا نہیں ہوا۔ یہ 2 نام آپ کے ذاتی اور اصلی نام ہیں۔ باقی جتنے بھی نام مدثر، مزمل، نبی، رسول، خاتم النبیین، یہ جتنے بھی نام ذکر کیے جاتے ہیں سارے صفاتی ہیں۔ اور حضور کے یہ دونوں اسماء مبارکہ محمد اور احمد یہ خداوند قدوس نے قرآن عزیز میں بھی ذکر کیے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لفظ محمد کا ذکر ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، آگے ساری آیت کریمہ چلتی ہے، لفظ محمد کا ذکر آ گیا۔ اور ایسے ہی احمد یہ نام بھی قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے خطاب کرتے ہوئے یہ بات فرماتے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک ہستی پاک آ رہے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ قرآن نے حضور کے دونوں نام ذکر کیے ہیں، اور یہی دونوں نام حضور کے ذاتی اور اصلی نام ہیں۔ اب آتے ہیں ان کے معانی کی طرف۔ لفظ احمد عربی کا لفظ ہے، حمد سے یہ بنا ہے۔ حمد کہتے ہیں تعریف کو، احمد کہتے ہیں تعریف کرنے والا۔ لیکن تھوڑا اس میں فرق ہے، جو لغت سے کچھ واقف لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھ لیں گے کہ تعریف کرنے والا، یہ عربی زبان میں اس کے لیے 2 قسم کے معروف صیغے ہوتے ہیں، لفظ ہوتے ہیں۔ ایک اس میں فاعل ہوتا ہے، دوسرا اس میں تفضیل ہوتا ہے۔ اس میں فاعل بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے والے شخص کو کہتے ہیں، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے۔ اس میں تفضیل بھی کام کرنے والا آدمی ہوتا ہے، لیکن تفضیل کا لفظ جہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے وہاں پہ کمپٹیشن ہوتا ہے، یعنی کسی کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ لفظ آمد یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، مطلب حمد سے نکلا ہے تعریف کرنے والا، لیکن تعریف یہ مقابلے کی تعریف ہے کہ اس کے مقابلے میں، یا یوں کہہ لے کہ اور بھی بہت سارے لوگ اور بھی بہت ساری مخلوقات تعریف کرنے والی ہیں، ایسے ہی جناب رسول اللہ بھی تعریفیں کرنے والے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ کا تعریف کرنا باقیوں کی نسبت الگ ہے۔ اس میں ایک امتیاز ہے، ایک فرق ہے، فضیلت ہے اس میں۔ تو اس لحاظ سے لفظ احمد کا معنی جب دیکھتے ہیں تو اللہ کی تعریف بیان کرنے والے کو احمد کہتے ہیں، لیکن یہ تعریف کرنا کسی کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ مقابلہ کیسے ہے؟ یہ مقابلہ وہ نہیں جیسے ہماری کسی کو نیچ دکھانے کے لیے مقابلے بازی، ایسا نہیں۔ یعنی ایک ہی کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن ان میں ایک ایسا انفرادی طور پہ کام کرنے والا جو باقی سب میں نمایاں ہو جاتا ہے، یہ والا مقابلہ مراد ہے۔ تو لفظ احمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنے والا، لیکن ایسی تعریف کرنے والا کہ پوری کائنات میں، پوری مخلوق میں اس طرز کی تعریف کرنے والا دوسرا موجود نہیں ہے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک جو احمد رکھا گیا، اللہ نے بھی ذکر کیا، خاندان میں بھی آپ کا نام یہی تجویز کیا گیا، یہی رکھا گیا۔ اب ہم اس کا معنی دیکھیں گے۔ احمد کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو، لیکن جیسی یہ تعریف کرنے والا ہے پوری مخلوق میں اور کوئی بھی تعریف ایسی نہیں کر سکتا۔ اب حضور کی ذات گرامی کے اندر یہی چیز دیکھیں، ہم بھی اپنے بچوں کے نام زائچہ نکال کے
فال معلوم کر کے یا اپنی خواہش سے کوئی اچھا معنی دیکھ کے ہم نام رکھ لیتے ہیں، امید کر لیتے ہیں کہ بچے کا جیسا نام رکھا ہے اللہ ویسے بنا دے اس کو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے اسماء مبارک تمام انبیاء میں معروف تھے، اور پھر جیسے اسماء مبارکہ یعنی نام حضور کے تجویز کیے گئے، اللہ نے در حقیقت حضور کو ویسا ہی بنایا تھا۔ اب دیکھیں، لفظ احمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنے والا، لیکن ایسی تعریف مخلوقات کا کوئی فرد بھی سمیت فرشتوں کے سمیت انبیاء و رسول کے کوئی ایسی تعریف نہ کر سکا ہو۔ حضور کی ذات کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ بات کیسے معلوم ہوگی کہ جیسی تعریف حضور نے بیان فرمائی ہے، تمام انبیاء اور رسولوں سمیت تمام فرشتوں سمیت ایسی تعریف مخلوق کے کسی فرد نے بیان نہیں کی۔ ہم دیکھتے ہیں یہ دو طرح سے ہمیں بات سمجھ آئے گی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ تعریف جو بیان کی جاتی ہے نا، یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ لفظ ہیں، میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں، کسی بھی چیز کی تعریفیں بیان کر دوں، مجھ سے آپ سنیں اور جا کے آپ بھی کسی کے سامنے ایز اٹ از وہی لفظ آپ آگے جا کے کسی کو بیان کر دیں۔ لیکن فرق کیا رہے گا اس میں؟ فرق یہ رہے گا کہ کسی سے سن کے جو آپ کسی چیز کے اوصاف بیان کرتے ہیں یہ اور ہوتے ہیں، اور جو بندہ اپنی حقیقت کی اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ کر مشاہدہ کر کے کسی چیز کو ملاحظہ کر کے وہ جب بتاتا ہے کہ یہ چیز اس طرح کی ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ساری مخلوق نے سمیت فرشتوں کے سمیت انبیاء اور رسول کے اللہ کی تعریف کی ہے، لیکن وہ تعریف جو ساری مخلوقات نے کی ہے وہ غیبی ایمان لا کے کہ اللہ جل شانہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق اور مالک ہے، وہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ ساری مخلوقات نے یہی اللہ کی تعریفیں بیان کی ہیں، یہی حضور نے بیان کی ہیں۔ لیکن حضور کا تعریف بیان کرنا باقی مخلوقات سے سب سے بڑھ کے کیوں ہے؟ اس لیے کہ پوری مخلوقات میں حضور واحد وہ شخصیت ہے جنہوں نے سر کی آنکھوں سے رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہوا ہے۔ یہ دیدار الہی کی لذت مخلوق کے کسی اور فرد کو حاصل نہیں ہے۔ اب حضور جب تعریف کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سر کی آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ رب کیسا ہے۔ باقی ساری مخلوقات جو تعریف کرتی ہے وہ غیبی ایمان لا کے بیان کرتی ہے کہ رب ایسا ہے۔ اس لیے حضور کی ذات میں جو انفرادیت ہے، اس انفرادیت کی وجہ سے آپ کا اسم گرامی احمد ہے۔ اور دوسرا معنی احمد کا یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو یا کسی بھی مخلوق کے کسی فرد کو جتنا زیادہ وقت ملا ہوتا ہے کسی چیز کے اوصاف بیان کرنے کا، اور اس کی نسبت باقیوں کو وقت تھوڑا ملا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے جس کو وقت زیادہ ملا ہے تو اس کے لفظ بھی زیادہ ہوں گے، اس کا تعریفیں بیان کرنا بھی زیادہ ہوگا، اس کی عبادات کرنا بھی زیادہ ہوگا۔ اس لحاظ سے دیکھتے ہیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق میں واحد ہستی ہیں کہ جتنی عمر مبارک حضور کو ملی ہے اتنی عمر مبارک کسی فرشتے کو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ حضور کی عمر مبارک سب سے زیادہ ہے۔ کیسے؟ ہم نے یہ حدیث تو سن رکھی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے اپنے نور سے، اے جابر تیرے نبی کے نور کو، یعنی حضور نے اپنی طرف اشارہ فرمایا، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ اتنی بات تو معلوم ہو گئی، لیکن اگر یہ ہم دیکھنا چاہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے حضور کے نور کو پیدا فرمایا، لیکن حضور کے نور کے بعد باقی مخلوقات کتنے عرصے کے بعد پیدا کی ہیں؟ اس حقیقت تک جب پہنچتے ہیں ہمیں ایک دوسری حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ حضرت جبریل امی حضور کے سامنے کھڑے ہیں، حضور پوچھتے ہیں کہ اے جبریل تجھے اپنی عمر کا کچھ اندازہ ہے؟ کہتے ہیں حضور کوئی اندازہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سوچو ذرا، غور کرو، تمہیں شاید اپنی عمر معلوم ہو جائے۔ کہنے لگے حضور کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن ہے بڑی لمبی عمر، بہت لمبی عمر ہے، لیکن اپنی عمر کا اندازہ نہیں ہے۔
اچھا تم سوچو کچھ. کہنے لگے ہاں مجھے ایک چیز تو یاد ہے اور کنفرم یاد ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کے جتنے بھی حجابات ہیں، پردے ہیں، چوتھے حجاب میں دیکھا کرتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکتا ہے، نمودار ہوتا ہے، اور وہ بس کچھ گھڑیوں کے لیے، کچھ لمحات کے لیے وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ غائب ہو جاتا ہے. مجھے اتنا یاد ہے کہ 70,000 سال کے بعد 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ ایک مرتبہ دکھائی دیتا ہے، اور میں اس وقت تک 72,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھ چکا ہوں. آپ بھی کیلکولیٹر نکالیں، ضرب دیں، شاید لفظ ختم ہو جائیں گے، ہندسے ختم ہو جائیں گے. 70,000 سال کے بعد وہ ایک دفعہ دکھائی دیتا ہے، اور 72,000 مرتبہ جب حضور نے سوال کیا، کہتے ہیں کہ اس وقت تک میں دیکھ چکا ہوں. حضور نے پوچھا کہ جبریل تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ وہ ستارہ ہے کیا؟ کہنے کہ کچھ معلوم نہیں، اللہ جانتا ہے. حضور نے خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا کہ انا ذالک الکوکب، خدا کی عزت کی قسم وہ ستارہ جو تم دیکھا کرتے تھے، وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ تھا، وہ میں تھا. اب وہ پوچھتے ہیں کہ حضور یہ بتائیں 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ ستارہ نظر آتا اور اس کے بعد پھر وہ غائب ہو جاتا. حضور فرماتے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جب وہ قیام کی حالت میں جایا کرتا تھا تمہیں دکھائی دیتا، پھر سجدہ ریز ہوتا تو 70,000 وہ سجدے میں، 70,000 سال سجدے میں وہ پڑا رہتا تھا. اس سے اندازہ لگائیں کہ اتنی لمبی عمر جو جبریل امین نے پائی، وہ ستارہ حضور تھے. اب وہ خود کب سے تھے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. وہ سجدے کی حالت میں اللہ کی تعریفیں، اللہ کی تسبیحات بیان کرنا، پھر اتنا لمبا عرصہ انبیاء کرام کا اس دنیا میں گزرا، اس کے بعد سب سے آخر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کو اندازہ لگا سکتا ہے حضور کی عمر پاک کتنی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی تعریف اللہ کی حضور نے بیان فرمائی ہے، پوری کائنات کا کوئی فرد بھی ایسی تعریف بیان نہیں کر سکا. اسی لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک احمد رکھا گیا کہ جیسی تعریف اس نے بیان کی ہے کوئی بیان نہیں کر سکا. یہ میں نے صرف شارٹ کرتے ہوئے چند ایک چیزوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے. اچھا، دوسرا اسم گرامی حضور کا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محمد کا معنی ہوتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، ہمارے لغت کے جتنے بھی ائمہ کرام ہیں سب نے یہ معنی بیان کیا. محمد کا معنی ہوتا ہے الذی حمد مرۃ بعد مرۃ والذی حمد کرۃ بعد کرۃ. اس ہستی کو محمد کہا جاتا ہے کہ جس ہستی کا ذکر، جس ہستی کی تعریفیں، اس کے اوصاف کا تذکرہ کبھی ختم نہ ہو، بار بار اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہر زمانے میں، ہر جگہ پہ، ہر زبان پہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہو، اس ہستی کو محمد کہا جاتا ہے. اور یہ لفظ محمد اللہ تعالیٰ نے خود بھی ذکر کیا قرآن عزیز میں، یہ حضور کا اسم مبارک ہے. اور مخلوقات میں بھی جب نام رکھا گیا انسانوں میں، تو سب سے پہلے یہ نام دنیا نے اگر سنا ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا سنا ہے. اب ایسی ذات جس کا تذکرہ کبھی ختم نہ ہو، ایسی ذات جس کے اوصاف حمیدہ ہر دور میں بیان کیے جاتے ہوں، اس ذات کو محمد کہتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو دیکھیں کہ آپ کا اسم مبارک جو محمد رکھا گیا، تو آپ ایسے ہی ہیں کہ ہر زمانے میں آپ کا ذکر ہوا، آپ ایسے ہی ہیں کہ ہر مخلوقات کے ہر فرد میں آپ کا ذکر خیر ہوا. اس کا چلیں حوالہ ہم یوں پڑھ لیتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، 200 سال تقریباً اس روئے زمین پہ توبہ استغفار کرتے رہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ جو قبولیت کا مقام ہے نہیں ملا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، یا رب اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باری تعالیٰ تمہیں جناب محمد رسول اللہ کا واسطہ پیش کرتا ہوں، میری دعا قبول فرما لے. دعا قبول ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلق،
تم نے جناب محمد الرسول اللہ کو کیسے پہچانا ہے حالانکہ میں نے تو اسے پیدا ہی نہیں کیا؟ اللہ سب جانتا ہے، سب جانتا ہے، لیکن امت کے سامنے یہ ساری چیزیں واضح کرنے کے لیے کہ اس کا مقام کیا ہے۔ فرمایا کہ آدم تو نے کیسے جان لیا حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا ہی نہیں کیا؟ حضرت جناب آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ، جب تو نے اپنے دست قدرت سے مجھے پیدا کیا اور اپنی جناب سے جب تو نے میرے جسم میں روح پھونکی، میری آنکھیں کھلیں، سب سے پہلے میری نگاہ پڑی عرش کے پائے پہ۔ میں نے اس عرش کے پائے پہ یہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے سمجھ لیا کہ اللہ جس اپنے نام کے ساتھ جس ہستی پاک کا تو نے نام ذکر کیا ہے، یقیناً وہ تیری بارگاہ میں بڑی عظیم ہستی ہے۔ تو میں نے اس کا واسطہ پیش کیا، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ اچھا، وقت آگے گزرتا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا، کشتی کنارے پہ لگتی ہے تو اس میں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، تم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، میرے حکم کی تعمیل کی، اب تم اپنی دعا میں کچھ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ بہت اصرار کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ تم مانگ لو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عرض کی، باری تعالیٰ وہ نبی آخر الزمان دنیا میں تو تشریف لانے ہیں، تو نے بھیجنا تو ہے ہی، تیری مرضی ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اگر تمہیں کچھ عطا فرمانا ہے تو اس نبی کو میری نسل میں، میری اولاد میں پیدا کر دینا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے دور میں تذکرہ موجود ہے۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایسی باتیں نظر آتی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں قرآن کی طرف۔ قرآن میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس طرح ہوا؟ ارشاد فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم۔ سورہ یاسین میں ابتدا میں قسم بیان کی، مجھے قسم ہے یاسین کی۔ یاسین کیا ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے رب تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا، تو حضور کے نام کی قسم اللہ نے بیان فرمائی، تو وہ قسم یہ تھی کہ اے میرے یاسین، مجھے تیری قسم ہے۔ تو سورہ یاسین کے آغاز میں جو لفظ یاسین آیا، یہ اسی قسم کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا مطلب ہے حضور کے نام کی قسم قرآن نے بیان کی ہے۔ اچھا، ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ لَعَمْرُكَ، اے نبی، آمینہ کی گود سے لے کر گنبد خضرا کی گور میں آرام فرما ہونے تک تیری ساری حیاتی کی قسم ہے۔ اللہ نے حضور کی حیاتی کی قسم بیان کی۔ ارشاد فرمایا، وَالنَّجْمُ، قسم ہے اس ستارے کی، اذا ہوا، جب وہ نمودار ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ جانتے ہو کہ وہ ستارہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، انہ محمد، اللہ نے جس ستارے کی قسم اٹھائی وہ جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے نبی، اس روئے زمین کے جس حصے نے تیرے قدموں کے بوسے لے لیے، اے نبی مجھے اس زمین کے حصے کی قسم ہے، کیونکہ تیرے قدموں کے بوسے اس سرزمین نے لے لیے ہیں۔ پھر آگے چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے محبوب تیرا چہرہ جو آسمان کی طرف ہوتا ہے ہم اسے تک رہے ہیں۔ حضور کے چہرے کا ذکر قرآن میں، لا تمدن عینیک، حضور کے کانوں کا ذکر قرآن میں، حضور کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں، قل اذن خیر، کتنے پیارے کان ہیں، کانوں کا ذکر قرآن میں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اس قرآن کو اے محبوب تیری زبان پہ بہت آسان کر دیا ہے، یعنی حضور کی زبان مبارک کا تذکرہ قرآن میں۔ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس زبان سے اگر ایک لفظ بھی نکلتا ہے، اللہ بیان فرماتا ہے کہ اے نبی وہ تیری خواہش کے لفظ نہیں ہوتے، ہم نے تیرے دل میں وہی نازل کی ہوتی ہے، وہ تیری زبان پہ لفظ بن کے وہ ادا ہوتے ہیں، ان لفظوں کا ذکر قرآن میں۔ اور ارشاد فرمایا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اے نبی اپنے یہ ہاتھ اپنے یوں عنق یعنی اپنی
یہ گدی ہے یہاں پہ نہ رکھا کرو۔ ہاتھوں کا ذکر، حضور کی گردن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ الم نشرح لک صدرک، حضور کے سینے مبارک کا ذکر قرآن میں۔ انہ نزلہ علی قلبک، حضور کے دل کا ذکر قرآن میں۔ الذی انقض ظہرک، حضور کی پشت مبارک کمر کا ذکر قرآن میں۔ یعنی کس کس بات کا ذکر کریں؟ اب یہ ساری جو حضور کی جسم کی، اعضاء کی، حضور کی اداؤں کا ذکر، حضور کے چلنے پھرنے کا ذکر، حضور نے اگر کسی کے ساتھ لین دین کیا ہے تو اس کا ذکر، ہر معاملے کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ایک ایک لفظ بیان فرمانا یہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ ہے، حضور کی مدح سرائی ہے۔ اور سادے لفظوں میں اگر کہیں کہ حضور کی نعت کا بیان ہے تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسی بات پہ کہ محمد کس کو کہتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا، محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریفیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ کی جائیں اور جس کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، اس ہستی کو محمد کہتے ہیں۔ حضور کا نام محمد اسی لیے رکھا گیا کہ پوری مخلوقات میں جس فرد کو دیکھیں اس فرد نے حضور کی تعریفیں بیان فرمائیں، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ خود خداوند قدوس نے حضور کی تعریفیں قرآن کا حصہ بنا کے نازل فرمائی ہیں۔ اس لیے حضور کا نام اس میں مبارک محمد رکھا گیا، کیونکہ ان کی تعریف کرنے والے صرف مخلوق خدا نہیں ہیں بلکہ خود خداوند قدوس ان کی تعریفیں بیان فرماتا ہے، اس لیے حضور کا اسم گرامی محمد رکھا گیا۔ اب ایک الجھن ہے، میں اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں۔ بہت ساری باتیں ہماری اس جو وضاحت میں عرض کرتا ہوں اس سے ہماری الجھنیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ نے سنا کہ محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ جس کی تعریفیں بیان کی جاتی ہوں اسے محمد کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری مخلوق اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی کائنات کا ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی تعریف نہ بیان کرتا ہو، سب اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی کی تسبیحیں بیان کرتے ہیں۔ قرآن نے جب یہ کہا کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ساری مخلوقات 18,000 کم و بیش مخلوقات ہیں، ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو جب ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور لفظ محمد کا معنی کیا ہے کہ جس کی بے شمار تعریفیں ہوتی ہوں، جس کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری مخلوق جب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے تو پھر تو لفظ محمد اللہ کا نام ہونا چاہیے تھا، کیونکہ محمد کا معنی یہ کہ جس کی تعریفیں سب سے زیادہ ہوں، اور قرآن کہتا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس لحاظ سے لفظ محمد تو اللہ کا نام ہونا چاہیے تھا، لیکن خداوند قدوس نے خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد الرسول اللہ، یہ جو اللہ کے رسول ہیں ان کا اسم گرامی محمد ہے، اللہ نے خود نام رکھا۔ اس جگہ پہ ہم آ کے کہتے ہیں کہ اگر کسی مستند اور کسی صلاحیت والے عالم، کسی عارف کا اگر ساتھ موجود نہ ہو تو بندہ یہاں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اسی جگہ پہ آ کے بہت سارے لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ساری مخلوق مل کے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور یہیں سے ہمارے دل میں ایک بات آئی کہ ساری مخلوق جب اللہ کی حمد کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے، تو لفظ محمد تو اللہ کا اسم گرامی ہونا چاہیے، لیکن ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ کا نام ہے محمد۔ الجھن بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ ساری مخلوق، حضرت جی ساری مخلوق اللہ کی تعریف کرتی ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اللہ کس کی تعریفیں بیان کرتا ہے؟ خود خداوند قدوس کس کی تعریفیں کرتا ہے؟ جناب رسول اللہ کی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ساری مخلوق تعریفیں اللہ کی کرے، خداوند قدوس تعریف حضرت جناب مصطفیٰ کی کرے، مخلوق کا تعریف کرنا یہ زیادہ ہوگا کہ اللہ کا تعریف کرنا زیادہ ہوگا؟ اللہ کا، اب اللہ جس کی تعریفیں بیان کرے گا محمد تو اسی ذات کا نام ہوگا نا،
کیونکہ مخلوق اگر ساری ختم ہو جائے پھر اللہ کی تعریف کون کرے گا؟ اللہ کو تو فنا نہیں ہے نا، اللہ کو تو فنا نہیں ہے نا۔ اللہ جب اپنے محبوب مصطفیٰ کریم کی تعریفیں بیان کرتا ہے تو جس کی اللہ تعریف بیان کرے گا اس ہستی کی تعریف سب سے زیادہ ہوگی نا، اس لیے حضور کا اسم گرامی محمد رکھا۔ اب آخری اور میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور یہ بھی الجھن، مولوی صاحب آپ نے یہ کہہ دیا کہ سب سے زیادہ تعریف جو اللہ بیان کرے گا، جس کی کرے گا اس کی تعریف سب سے زیادہ ہوگی، وہ جناب رسول اللہ کی ہو گئی نا۔ اور آپ کے بات کرنے سے پتہ لگا کہ پھر اللہ کی تعریف کم ہو جائے گی اور جناب رسول اللہ کی تعریف زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ مخلوقات اللہ کی تعریف کرتی ہے نا۔ مخلوق جب ساری ختم ہو گئی تو اللہ کی تعریف تو ختم ہو گئی۔ اللہ کو فنا نہیں ہے، وہ اپنے محبوب کی تعریفیں بیان کرتا ہے۔ اللہ جب باقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں رہے گا اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا، کیوں کہ ذکر مصطفیٰ کرنے والا اللہ ہے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ جناب رسول اللہ کی تعریفیں پھر بھی اللہ سے زیادہ ہو گئی نا، کیونکہ اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ جاری ہوگا جب ذکر الہی نہیں ہو رہا ہوگا۔ اور یہی تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم تو حضور کی تعریفوں میں اس قدر مبالغہ کر دیتے ہو کہ اللہ کی تعریفیں کم کر دیتے ہو اور جناب رسول اللہ کی تعریفیں زیادہ کر دیتے ہو، اور اسی سے حضور نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میری تعریفیں ضرور کرنا لیکن میری تعریفوں میں مبالغہ نہ کر دینا۔ حضرت جی کوئی الجھن کی بات نہیں ہے، یہ کوئی الجھن کی بات نہیں ہے کہ ذکر مصطفیٰ اس وقت بھی ہو رہا ہوگا جب ذکر الہی ختم ہو جائے گا، کوئی الجھن کی بات نہیں ہے۔ الجھن تب ہوتی ہے کہ جب کسی بندے کو یہ حقیقت معلوم نہیں ہوتی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ذکر مصطفیٰ الگ چیز ہے، ذکر الہی الگ چیز ہے۔ ہم نے صحابہ کرام سے لے کر آج تک جس سے بھی سنا یہی سنا کہ ذکر مصطفیٰ خالی ذکر مصطفیٰ نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ بھی در حقیقت ذکر الہی کی ایک قسم ہے۔ کیسے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مرآت جمال الحق، انا مرآت جمال الحق۔ تم شیشہ آئینہ جب سامنے رکھتے ہو تمہاری اپنی شکل و صورت دکھائی دیتی ہے، تم اپنے نین نقش دیکھ رہے ہوتے ہو کہ میرے بال کیسے ہیں، میرا چہرہ کیسا ہے، میری آنکھیں کیسی ہیں، میری داڑھی کیسی ہے، میرا حلیہ کیسا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ تم آئینے سامنے رکھ کے جب دیکھتے ہو تمہیں اپنی شکل نظر آتی ہے۔ اللہ نے اپنے جمال حق کا، اپنے جمال کا، اپنی خوبصورتی کا، اپنے حسن کا ایک آئینہ بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ آئینہ میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ میری ذات کو جب دیکھو گے تو اس میں میری اپنی نہیں خداوند قدوس کے جلوے دکھائی دیں گے۔ اب حضور کے علم کی بات کریں تو حضور کا نہیں، وہ اللہ کا علم نظر آتا ہے۔ حضور کی خوبصورتی حسن ہے، جس لحاظ سے بھی حضور کو دیکھتے ہو وہ حسن دیکھنے کو حسن مصطفیٰ ہے، لیکن حقیقت میں اس کاریگر کا وہ حسن نظر آتا ہے۔ حضور کے جتنے بھی اوصاف حمیدہ ہمیں نظر آتے ہیں وہ اوصاف حمیدہ دیکھنے میں تو حضور کے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت وہ اللہ کے اوصاف حمیدہ ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم آئینے شیشے سامنے رکھتے ہو تمہیں اپنی شکل نظر آتی ہے، اللہ نے مجھے جو آئینہ بنایا ہے اس آئینے کو جب بھی دیکھو گے میری ذات نہیں اللہ کی ذات دکھائی دے گی۔ اس نتیجے پر پہنچ کے ہم کہتے ہیں کہ حضور کی اب جتنی بھی تعریفیں بیان کرو گے وہ تعریف بیان کرنا دیکھنے میں حضور کا تعریف بیان کرنا ہے، لیکن در حقیقت وہ ذکر الہی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ میں اگر کہوں کہ موبائل بڑا اچھا ہے جی، بہت اچھا موبائل ہے جی، آواز بڑی کلیئر ہے، جو اس کے اندر نیٹ ورکنگ کا نظام ہے بڑا بہترین ہے، اور دیگر بھی اوصاف یہ بھی اس کے اندر، یہ بھی اس کے اندر، یہ بھی اس کے اندر، تو در حقیقت میں نے تعریف کس کی ہے؟ موبائل کی تو ہو رہی ہے نا، لیکن تعریف اصل میں تو اس کمپنی کی کر رہا ہوں نا، اس کمپنی کو میں بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ وہ کمپنی ایسی ہے جس نے یہ چیز ہمارے ہاتھوں میں دی ہے۔ تو یہیں سے سمجھ لیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اوصاف بیان کریں، حضور کی کمالات کا بیان کریں، حضور کے معجزات کا بیان کریں، اللہ نے حضور کو علم دیا آپ اس علم کی بات کریں، حسن کی بات کریں، یہ سارے حسن، یہ تذکرے، یہ ساری باتیں ظاہراً تو آپ کو یہی معلوم ہوں گے کہ حضور کی ہو رہی ہیں، ورنہ در حقیقت یہ ساری تعریفیں اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری کائنات جب ختم ہو جائے گی، اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس وقت
اللہ جل شانہ اپنے محبوب مصطفیٰ کریم کی تعریفیں بیان کر رہا ہوگا تو اللہ کا حضور کا ذکر بیان کرنا در حقیقت اللہ اپنی ہی تعریفیں بیان کر رہا ہوگا۔ اس طرح ذکر مصطفیٰ بھی باقی رہے گا اور ذکر الہی بھی ہو رہا ہوگا، یہ وہ حقیقت ہے۔ اب کون سا مائی کا لال ہے جو آپ کو نعت پڑھنے سے منع کرے گا؟ کون ہے جو حضور کے اوصاف حمیدہ کا آپ کو اس سے منع کرے گا؟ کون ہے جو یہ آپ کو دلائل پیش کرے نہیں جی تسی تے نبی دی تعریف بڑی ودا چڑھا کے بیان کر دیندے ہو؟ جتنی بھی بڑا چڑھا کے ہم بیان کرنے قبلہ، آج تک کسی ہمارے جاہل نے بھی یہ بات نہیں کی کہ جناب رسول اللہ خدا بن چکے ہیں۔ جب حضور کے ولادت کا تذکرہ، حضور کی والدہ کا تذکرہ، حضور کے والد گرامی کا تذکرہ، حضور کے خاندان کا تذکرہ، حضور کے قبیلے کا تذکرہ، حضور کے نسب کا تذکرہ، حضور کے شہر کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں بیان کر کے کیا کوئی بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ خدا کی بھی تعریفیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ خدا کی پیدائش بیان کی جائے، خدا کا نسب بیان کیا جائے، خدا کا شجرہ بیان کیا جائے، خدا کا شہر بیان کیا جائے؟ یعنی کوئی جاہل آدمی بھی آج تک حضور کو خدا کے برابر قرار نہیں دے سکا۔ نعت پڑھنے میں کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ کھل کے نعتیں پڑھیں، کھل کے آپ نعتیں سنیں، ذکر خیر کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شرک کی اور کفر کی اگر جڑیں کٹ سکتی ہیں وہ حضور کے ولادت مبارکہ کا تذکرہ کرنے سے کٹ سکتی ہے۔ کیسے پوچھیں کیسے؟ خداوند قدوس وہ ہستی ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، لیکن نبی کا ذکر خیر ان کی ولادت کا آغاز ہوتا ہی یہیں سے ہے کہ اس مہینے، اس دن میں، اس وقت میں حضور کی ولادت ہوئی ہے۔ حضور کی ولادت کا تذکرہ کریں گے، شرک کی ساری جڑیں کٹ جاتی ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ کیسے؟ کہ اللہ ولادت سے پاک ہے، جناب رسول اللہ کی ولادت کا ذکر خیر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بندے نے آج تک حضور کو اگر خدا کے قائم مقام یا حضور کو خدا جیسا سمجھا ہوتا، ان کی ولادت کا تذکرہ کبھی نہ ہوتا۔ خوب تذکرہ کریں۔ میری خواہش ہے، میرا جس گاؤں سے تعلق ہے نا، ہمارے گاؤں میں ابھی تک ایسے ہوتا ہے کہ پورے گاؤں میں لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، دن کم پڑ جاتے ہیں، ہر گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے، ہر گھر میں۔ یہاں پہ آ کے نا تھوڑی سی محرومی یہ محسوس ہوتی ہے کہ کاش ہمارے یہاں پہ مغل پورہ کے ایریے میں بھی ایسا رواج پڑ جائے۔ یعنی جب آپ رسموں سے نکل جائیں گے نا یہ چیزیں خود ہی سمجھ آ جائیں گی۔ بہترین قسم کا تھوڑا انتظام کریں، اپنے دوستوں کو بلا لیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا لیں، بچے بچیاں آپ ان کو دعوت دے دیں، گھر میں بیٹھیں، حضور کا ذکر خیر کریں۔ اور اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں کسی سلجھے ہوئے عالم دین کو بلا لیں، آپ انہیں ایک ٹاپک دے دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آپ اس طرح کریں کہ حضور کے اوصاف پہ بات کریں۔ حضور نے تجارت کیسے کی، حضور نے گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے زندگی کیسے گزاری، حضور نے فیصلے کیسے کیے، حضور نے جہاد کیسے کیے۔ اس قسم کے موضوعات بنا کے آپ اپنے گھروں میں محفل میلاد سجائیں، بہت خیر و برکتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ کرے یہ رواج اور یہ طریقہ کار ہمارے یہاں میں بھی پیدا ہو جائے۔ تو جو باتیں ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔